نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مائن آف نالج کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ اسلام دین فطرت ہے جس نے چھوٹے سے اعمال پر ہی مغفرت واجب کر دینے کا اہتمام کر دیا ہے، جیسے کتے کو پانی پلانے پر ایک فاحشہ کی مغفرت کر دی گئی۔ مگر آج ہم اپنی ویڈیو میں اس عمل کا بیان کریں گے جس نے ایک صحابی علیہ الرضوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی عمل کی بنیاد پہ جنت کی بشارت دی۔ آئیے مسند احمد کی حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص نمودار ہوگا۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی اسی حالت میں تشریف لاتے ہیں کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات کہی اور پھر وہی صحابی نمودار ہوئے جو گزشتہ دن نمودار ہوئے تھے، اور آج بھی پہلے کی طرح جوتے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات دہرائی، یعنی یہ جنتی شخص نمودار ہوگا، اور اس دن بھی وہی صحابی اسی حالت میں نمودار ہوئے، یعنی ان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے چل دیے تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان انصاری صحابی کے پیچھے لگ گئے اور عرض کیا کہ والد سے میرا کچھ اختلاف ہو گیا ہے اور 3 دن تک ان سے جدا رہنے کی میں نے قسم کھا لی ہے، لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مدت تک اپنے یہاں رہنے کی مجھے اجازت مرحمت فرما دیں۔ اس طرح انہوں نے یہ بہانہ کیا تو انصاری صحابی نے جواب دیا، ٹھیک ہے تم میرے ساتھ رہ لو۔ مقصد یہ تھا کہ وہ عمل دیکھیں جس کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ سیدنا عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے 3 رات ان کے یہاں گزاری، لیکن دیکھا کہ وہ رات میں کوئی عبادت نہیں کرتے، البتہ رات میں جب بھی ان کی نیند ٹوٹتی یا کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے رہتے اور اس کی بڑائی بیان کرتے تاکہ فجر کے لیے بیدار ہوتے۔ میں نے ایک بات یہ بھی دیکھی کہ وہ زبان سے بھلی بات ہی نکالتے تھے۔ جب 3 دن پورے ہو گئے اور میرے دل میں ان کا کوئی عمل بھی بڑا معلوم نہ ہوا تو میں نے ان سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی لڑائی اور ناراضگی نہیں تھی، البتہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ 3 دن لگاتار آپ کے بارے میں فرما رہے تھے، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص نمودار ہوگا، اور تینوں دن آپ ہی تشریف لائے، تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہ کے آپ کا عمل دیکھوں تاکہ میں بھی ویسا عمل کر سکوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ نے کوئی عمل نہیں کیا، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس مقام کو پہنچیں جس کی بنیاد پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی؟ انہوں نے جواب دیا، بس میرا عمل تو صرف اتنا ہی ہے جو تم نے دیکھا ہے، یعنی اتنی ہی عبادات کرتا ہوں میں۔ پھر جب میں وہاں سے واپسی کے لیے مڑا تو انہوں نے مجھے آواز دے کے بلایا اور فرمایا، عمل تو وہی سے جان لو جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو سمجھ جائے تو آپ کا پورا جسم سمجھ جاتا ہے، اور بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، تو جان لو یہ تمہارا دل ہے، یعنی آپ کے جسم اور زندگی کا سنورنا اور بگڑنا آپ کے دل اور خیالات پر منحصر ہے، لہذا اس کی حفاظت کریں۔ یہاں پہ مولا علی کا قول، جو کہ ایک پوری بحث سمیٹے ہوئے اس کہ اپنے خیالات کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں، اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں، اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ تمہارے کردار ہی تمہاری پہچان ہے۔ مختصر یہ کہ ہماری زبانیں تو اسلام لا چکی ہیں، ہمارے دل ابھی تک ایمان سے محروم ہیں، جس کے لیے مسلمانوں کی بدخواہی ترک کر کے اسے ان کی خیر خواہی سے بھر کر دلوں کو مشرف با اسلام کیا جا سکے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو اور ہمارے اعمال کو سنوار دے، اللہم آمین۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔